کل یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اپنی ضمانت میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے اور غالباً اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے کاروباری ٹرانزیکشنز کو، میرے کاروبار کو میرا جرم بنا کے میرے خلاف ایف آئی آرز مقدمے درج ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہونے والے ظلم کو انڈورس نہیں کر سکتے، نہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنی چاہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب جو آج کہہ رہے ہیں کہ میرے ذاتی کاروبار کو اٹھا کے میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ 90 کی دہائی میں انہوں نے کاروبار شروع کیا، آج سے 30 سال پہلے، جبکہ شریف فیملی جو ہے وہ آج سے 80 سال پہلے ان کے بزرگ میاں محمد شریف صاحب نے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا۔ جب شریف فیملی کے کاروبار کو، ان کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ مقدمات کی شکل دی جا رہی تھی، اس وقت جہانگیر ترین صاحب کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ خود ایک کاروباری شخص تھے، کہ ان چیزوں کی مذمت کر سکتے۔ لیکن آج ہم اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن شریف فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ ان کے ذاتی کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے منی لانڈرنگ بنایا گیا۔ آج جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام لگتا ہے تو انہیں یہ یاد آتا ہے کہ یہ ظلم ہے، لیکن اس وقت ان کو یاد نہیں تھا۔ تو میں قوم کے سامنے یہ بات رکھنی چاہوں گا کہ شریف فیملی کے کاروبار کو جرم بنا کے انہوں نے اس ملک میں انڈسٹری کا قیام عمل میں لائے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا، لیکن ان کی اس کاروبار کو ان کا جرم بنایا گیا۔ اور آج یہ مکافات عمل دیکھیں کہ آج جہانگیر ترین اسی بات پہ جو ہے وہ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ میاں شہباز شریف نے جس امانت اور دیانت کے ساتھ، جس محنت اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ اس ملک کی اور قوم کی خدمت کی ہے، اور بالخصوص پنجاب کی خدمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے، لوگوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ کسی بھی ملک کی حکومت میں رہ کے امانت، دیانت اور جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ سے کس طرح سے جو ہے وہ خدمت ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ظلم ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے کہ بے گناہ، یعنی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اور سلیمان شہباز صاحب جو ہیں وہ بے نامی ہیں، یہ سارا کاروبار جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کا ہے، اور دوسری طرف انہیں بھی ملزم اور مجرم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میاں شہباز شریف کے خلاف بھی غلط مقدمہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ 13 تاریخ کو ان کی بیل پٹیشن ہے، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ انہیں انصاف ملے گا۔ یہ ظلم کے جو دن ہیں اب یہ گنے جا چکے ہیں۔ اب جب ظالم ہی آ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں، جو ظلم کرتے رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اب یہ ظلم کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس کے تمام قائدین کو جو ہے وہ انصاف ملے گا، اور دوبارہ موقع ملے گا کہ وہ اس ملک اور قوم کی خدمت جو ہے اسی دیانت اور امانت سے جو ہے وہ جاری رکھیں
جو وہ پہلے کرتے رہے۔ رانا صاحب، یہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو رینکس ہیں ان میں خاصی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ان کے پاس انہوں نے ان کی حکومت جو ہے وہ بنوائی، تو کیا آپ یعنی نون لیگ قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں جہانگیر ترین کے گروپ کے ساتھ مل کر اس حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کل جہانگیر ترین صاحب جب یہاں پہ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو ایم این اے اور ایم پیز کی تعداد تھی، تو آپ یہ سمجھیں کہ پنجاب حکومت ان کی دائیں جیب میں اور وفاقی حکومت ان کی بائیں جیب میں موجود تھی۔ اگر وہ اپنے لوگوں کو، جبکہ ہمارے علم میں ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ کل یہاں پہ آئے تھے ان سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اگر چاہیں گے تو یہ حکومت کا دھڑن تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ حکومت بنانے کے لیے انہیں جہاز جو ہے وہ پورے ملک میں گھمانا پڑا تھا، اب میرا خیال ہے کہ وہ انہیں جہاز بھی گھمانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن میں حقائق کے اوپر بات کرنے کا قائل ہوں، ہمارے ساتھ ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کا اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جب کبھی رابطہ ہوگا تو اس بارے میں پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی فیصلہ جو ہے مشاورت کے بعد کرے گی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس کا الیکشن جو ہے اس کی آمد ہو گئی، قریب ہے وہ الیکشن، کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا تیاریاں ہیں جس کا الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ماضی میں یہ الیکشن متنازع ہو گیا تھا؟ دیکھیں، ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے جس قسم کا ضابطہ جاری کیا ہے اور جس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے، اور انہوں نے ہمیں بھی باقاعدہ نوٹسز بھیجے کہ جی آپ حلقے میں داخل نہیں ہو سکتے، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اور اس کا احترام کرتے ہوئے جو ہے، ہم میں سے کسی نے کوئی وائلیشن نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے ضابطے کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے، شاید یہ پہلی مثال ہے کہ ووٹ چور حکومت اور ووٹ چور ٹولہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکا میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، ان کے خلاف ثبوت موجود ہے۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو سزائیں دے گا، اور کل کا الیکشن جو ہے ہم توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس بات کو انشور کرے گا کہ وہ فری ہوگا، وہ فیئر ہوگا، اور اگر وہ الیکشن فری اور فیئر ہوتا ہے تو وہاں کے جو سرویز آئے ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے، اس میں تو مجھے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس واضح اکثریت سے وہاں پہ جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ تو بالکل ہے اور اب اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، مسلم لیگ نون انڈیپینڈنٹلی اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کیا کوئی سوچ رہی ہے، کیا پلان ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے کہ جی پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یہ ایک مخصوص پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کیا تھی؟ پی ڈی ایم 10 جماعتوں نے بیٹھ کے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ اس ملک میں 2018 کے الیکشن جو تھے وہ رگ تھے، جعلی تھے۔ ان الیکشن کی بنیاد پہ ایک ٹولے کو، نالائق اور نااہل ٹولے کو اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ کیا اب بھی کسی جماعت نے اس بات سے انکار کیا ہے؟ کیا اے این پی یا پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں؟ یا انہوں نے کہا ہے کہ جی 2018 کا الیکشن جو تھا وہ بڑا فری اور فیئر تھا؟ یا انہوں نے کہا ہے کہ سویلین بالادستی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اوپر تمام جماعتیں قائم ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف اور ایک فری اور فیئر الیکشن کے لیے، سویلین بالادستی اور ووٹ کی عزت کے لیے جو ہے وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایک جماعت یا دو جماعتیں اپنی جدوجہد علیحدہ سے کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں ایک ایجنڈا جو ہے وہ طے کیا جائے گا جو اس جدوجہد کا ایجنڈا ہوگا، اور اس ایجنڈے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق
भरपूर तरीके से अमल करेगी और जदोजहद करेगी। अच्छा राणा साहब, आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन ने अभी तक आपसे कोई राब्ता नहीं किया, तो अभी पार्टी के अंदर कोई मशावरत चल रही है कि पंजाब हुकूमत में अगर कोई तब्दीली लानी है तो उनके MPs अहम किरदार अदा कर सकते हैं, तो कोई इल्हाक या इत्तफाक हो सकता है कि कोई जहांगीर तरीन को ऑफर या पेशकश करेंगे? देखिए, मैं किसी की पर्सनैलिटी को, मैंने जिस तरह से कहा कि गो हमें बहुत गिला है और पूरी कौम के ये सामने है कि जब शरीफ फैमिली की कारोबारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग बनाया गया, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने ये बात नहीं कही कि ये जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब को तो समझ थी, वो तो कारोबारी आदमी थे। वो इमरान खान साहब जो, उन्होंने तो सारी जिंदगी कारोबार किया ही कोई नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ सारी उम्र जो है वो मांगा है। तो मांगने का जो कारोबार है, इसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगता, ना इसके ऊपर जो है वो कोई आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और उसने तो सारी जिंदगी यही काम किया है और पूरी दुनिया में किया है, और वो कहते हैं कि मैं 30 साल से जो है वो मांग रहा हूं और मुझे कभी शर्म नहीं आई मांगते हुए। ये भी उनका अपना कौल है। तो उन्हें तो शायद इस बारे में कोई गलतफहमी होगी। जहांगीर तरीन साहब को तो पता था ना कि ये कारोबारी ट्रांजैक्शन को उठा के मनी लॉन्ड्रिंग बनाया जा रहा है, तो उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की। लेकिन आज हम ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि किसी भी कारोबारी आदमी की गिरफ्तारी और ये जिस तरह से चीनी की कीमतों को कंट्रोल कर रहे हैं, चीनी जो है वो पहले 85 और 90 रुपए की थी, अब वो 100 क्रॉस कर चुकी है। ये और लोगों को पकड़ेंगे और लोगों को अंदर करेंगे, ये 110 और 130 पे चले जाएगी। और अगर इन्होंने यही काम जारी रखा तो ये 150 क्रॉस कर जाएगी। इस तरह से जो है वो मार्केट कंट्रोल नहीं होती। और हम इस अमल की मजम्मत करते हैं कि जो इन्होंने कारोबारी लोगों को जो है वो तंग करना शुरू किया है, जो उन्होंने उनकी गिरफ्तारियां की हैं। अब शहजाद अकबर साहब ही जो है वो सारे मुल्क का कारोबार चलाएंगे, वो सारे मुल्क का जो है वो मामलात को चलाएंगे। वो ATMs जिन्होंने पेट्रोल डकैती की वो कहाँ हैं, जिन्होंने आटा डकैती की वो कहाँ हैं, जिन्होंने अद्वियात की डकैती की वो कहाँ हैं। यानी उन डाकुओं को पकड़ने की बजाय जो है वो आप जो है वो ये लोगों के कारोबार को जो है वो फफोलने पे लगे हुए हैं। लेकिन हम इसके बावजूद जो है वो इस बात की जो है वो मजम्मत करते हैं। जो हम किसी दूसरे के साथ जुल्म रवा रखने की जो है वो बात नहीं करते। लेकिन जब तक कोई सॉलिड चीज़ सामने नहीं होगी, परवेज़ इलाही साहब के मुतल्लिक बात की जाती है। जब परवेज़ इलाही साहब आके हमें कहेंगे कि जी मेरे पास इतने बंदे हैं तो आप फैसला करें, तो हम फिर फैसला करेंगे। अगर जहांगीर तरीन साहब कल आएंगे तो वो पहले बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और पंजाब में सबसे ज़्यादा मेंबर्स उसके हैं, मेजॉरिटी है उसकी, और मरकज़ में अपोजिशन में जो है वो सबसे अक्सरीती जमात है। तो इसलिए जो है वो हम कोई मैसेजेस के ऊपर जो है वो फैसले नहीं करेंगे। अगर कोई सूरत हाल सामने आएगी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है वो मशावरत से फैसला करेगी। जहांगीर तरीन के साथ जो है वो इल्हाक मुमकिन है आपका? देखिए जी, अगर वो आएंगे बात करें वो, तो फिर हम मुमकिनात को जो है वो असेस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी।